السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا، چاہے ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، چاہے تو فرض پڑھ رہے ہوں، چاہے تو سنت پڑھ رہے ہوں، چاہے تو عید کی پڑھ رہے ہوں، چاہے تو بقرعید کی پڑھ رہے ہوں، چاہے تو جنازے کی پڑھ رہے ہوں، ہر وہ عبادت جس کو عربی میں صلاح اور فارسی اور اردو میں عام طور سے کہتے ہیں ہم لوگ نماز، تو ہر وہ عبادت جس کو نماز یا صلاح کہتے ہیں وہ بنا سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی اور سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ آئیے اس کی جو دلیل ہے، سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ یہ ہے صحیح بخاری اور حدیث نمبر 756 آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 756۔ الحمدللہ، تو یہ تو ہو گئی حدیث، ہو گئی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 756۔ آئیے دیکھتے ہیں اب اگلی حدیث، اور اگلی جو حدیث ہے وہ ہے سنن ابو داؤد کی اور حدیث کا نمبر ہے 822۔ آئیے دیکھتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا اس کی حقیقت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، پوری نہیں۔ راوی ابو صائب کہتے ہیں، اس پر میں نے کہا، ابو ہریرہ کبھی کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیا کروں؟ تو انہوں نے میرا بازو دبایا اور کہا، اے فارسی، اسے اپنے جی میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی ہے، اس کا نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ بھی ہے جو وہ مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھو، بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ عز و جل کہتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے نے میری توصیف کی۔ بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے نے میری عظمت اور بزرگی بیان کی۔ بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ پھر وہ بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، یہ سب میرے بندے کے لیے ہیں اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 822۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ الحمدللہ، تو ابو داؤد کی جو حدیث نمبر 822 ہے، یہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ امام کے پیچھے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کیونکہ جو بندہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیچ جو سورہ الفاتحہ ہے وہ آدھی آدھی تقسیم ہو چکی ہے، یعنی کہ نماز میں
جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے رب سے بات کرتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، اور وہ جو بات کرتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، اس کا ذریعہ ہے سورہ فاتحہ۔ آئیے اگلی حدیث کی طرف۔ اگلی حدیث ہے جامع ترمذی کی اور حدیث کا نمبر ہے 247۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 247۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ الحمدللہ، اس شخص کی نمازی نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ الحمدللہ، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ اس لیے نہیں پڑھتے، خاص کر امام کے پیچھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں ہے کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے اس کے جو منہ ہے اس میں آگ کے انگارے ڈال دیے جائیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آئیے اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں اور آیت قرآن کی پیش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو گویا اس آیت سے حنفی، بریلوی، دیوبندی فرقے کے لوگ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو جب امام سورہ فاتحہ پڑھے گا تو گویا بھائی سورہ فاتحہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو جب امام قرآن پڑھ رہا ہے تو ہم خاموش رہیں گے، ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ جبکہ الحمدللہ اب جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، فجر کی یعنی کہ ظہری نماز، اور صحابہ سے اوپن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے پیچھے کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میرے پیچھے کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، تو گویا ثابت ہو گیا کہ اکیلے تو نماز میں ہر آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جامع ترمذی اور حدیث کا نمبر ہے 311۔ یہ جو حدیث ہے یہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ حدیث میں یہ ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن ہے، قرات ہے، وہ کرنا بھاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول، جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیچھے کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب الحمدللہ اتنی ساری جو دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیے ہیں۔ اب ابھی بھی اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا فرمان آ جانے کے باوجود اگر کوئی اپنے مسلک پرستی کی آڑ میں یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو امام کے پیچھے چپ چاپ بالکل سائلنٹ ایک دم روبوٹ بن کے نماز پڑھیں گے، کچھ بھی نہیں امام کے پیچھے پڑھیں گے، تو گویا حدیث کی روشنی میں اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اور باقی تمام حدیثوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ اتنا ہی آپ کو بتانا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔